بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قیامت کی بہت بڑی نشانی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جن سے لڑنے کی طاقت ایک عام انسان میں نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود ہر چیز کو کھا جائیں گے، اور جو ان کے سامنے آئے گا یا ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا ارشاد ہے، اور یہ قوم کہاں پر قید ہے اور کیوں قید ہے، ان کا ظہور کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اور ان کے آنے سے کیا تباہ و بربادی ہوگی، اور یہ کیسے مریں گے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کی اولاد ہے، جنہوں نے زمین پر بہت فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج ماجوج دو الگ الگ خاندان ہیں جن کے ظلم سے لوگ بالکل تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورۃ کہف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں کہ کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر لحاظ سے ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے یا ان سے نیک سلوک کر۔ کہا جو ان میں ظالم ہے اس کو تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دیں گے، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کا کام کرے گا اسے نیکی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اور اللہ بھی اس کے معاملے میں آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں دیکھی تھی۔ ایسے ہی ہے، اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے پاس ہے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں سے اطراف میں ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں۔ پھر کہا کیا ہم آپ کے لیے کچھ موصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ کہا جو میرے رب کی طاقت ہے وہی کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں، اور تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کیا گیا تو کہا کہ انہیں دیکھ لو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ میں اس میں ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور ہم چھوڑ دیں گے۔ بعض ان کے دن کو گھسیٹیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان کو جمع کریں گے، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کا کام کرے گا تو اسے نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اللہ بھی اس کے معاملے میں آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ سورج کی نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں دیکھی تھی۔ ایسے ہی ہے، اور اس قوم کا حال اور اس کی ساری خبر ہمارے پاس ہے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں میں ایک ایسی قوم کو دیکھا
جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ موصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ کہا، جو میری رب کی طاقت ہوگی نا وہی کافی ہے، تو ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دو، مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کیا گیا تو کہا کہ دیکھو اور ان میں آگ ڈال دو اور مجھے تانبا لا دو تاکہ میں ان میں ڈال دوں، پھر وہ اس پر چڑھ نہیں سکتے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پھر سور پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں۔ جب کوہ طور پر غذا کی کمی پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، اس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز جل تھل ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں، ایک انسان اور ایک جنات اور ایک حصہ آبادی ہے۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی لحاظ سے ہوں گے، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے لمبے کان رکھتے ہوں گے کہ ایک کو بچھائیں گے اور دوسرے کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بلاشت کے ہیں، بہت لمبے، ان میں سے وہ ہیں جو 3 بلاشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال و مشرق مولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف جاتے تھے، سیل رواں کی طرح اس علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور یہ تاریخاً وہاں سکونیت اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام روح معانی میں ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے، لوگوں نے ان میں کیا کلام ہے اور یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں۔ جمہور علماء تفسیر احادیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی 2 قومیں ہیں یا 2 خاندان ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترک کا جد والا تھا، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو صدِ ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک مترک کے مشتق ہے، اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزکی ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ بے شمار ہیں، اور ان میں اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو 1 اور 1000 میں ہے۔ ام السابقہ الحاقہ میں جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے، ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض ہوگا کتنا؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 1000 کم۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں، گویا کہ وہ عام آدمیوں کے مصباب شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اور سے معقول نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے 2 قبیلے ہیں۔
معقول نہیں۔ کوش کے زمانے میں بھی اس کے طرف ایک حملہ ہوا، یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کی متحدہ حکومت واضح وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا حالات تبدیل ہو گئے تھے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا تھا کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے ہیں۔ جب کوش ان علاقوں کی طرف گئے تو لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملے سے بچایا جائے، لہٰذا اس نے وہ مشہور دیوار تعمیر کروائی جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں قرب قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور انہی میں سے یہ ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ تاہم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں اور ان کا شمار نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے کہ جو ایمان لے آئے تھے، اور یہی طوفان نوح کے وقت بھی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں جا بسے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں اور یہ فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور یہ اتنے خونخوار اور جنگجو ہیں کہ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ رقم ہے کہ جب ان کے ظلم و ستم کی شکایت آبادی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی تو حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، اور جب پانی نکل آیا تو پگھلائے ہوئے تانبے اور گاڑے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور پھر ان میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر ان میں پگھلایا ہوا تانبا پلا دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جب کھولے جائیں گے تو یاجوج ماجوج بہت زیادہ بلندی سے نیچے آئیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر دن بھر اس دیوار کو توڑتے توڑتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو چھوڑ دو، کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کو توڑنے کا وقت آئے گا تو کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کی برکت سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قیامت کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے اور زمین پر فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، تاہم یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان میں کیڑے پڑیں گے اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر دور حاضر کا ایکسپیریمنٹ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں بتدریج پوری ہوتی جا رہی ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ ہم کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رکھے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔